پاس بہت تھا، اتنا پیسہ تھا کہ اس کے جو خزانے تھے ان خزانوں کی جو چابیاں ہیں، چابیاں صرف ان خزانوں کی چابیاں، خزانے نہیں، ان چابیوں کو، ان چابیوں کے پورے اس اسٹور کو، اس پورے اس جو ہے وہ جہاں پر بھی وہ چابیاں ڈر جاتی تھی اس کو اٹھانے کے لیے آپ کو باڈی بلڈرز کی، طاقتور لوگوں کی ایک پوری جماعت چاہیے ہوتی تھی۔ یعنی قارون کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ اس کے خزانے کی صرف چابیاں اٹھانے کے لیے طاقتور لوگوں کا ایک گروپ، ایک جماعت چاہیے ہوتا تھا کہ جو اس کے خزانے کی چابیوں کو اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ موو کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو سورہ القصص کے آخر میں جہاں پر ایک طرف حضرت موسیٰ ہیں جن کا متعلق ہم نے پچھلے فرائیڈے کو پڑھا کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ان کے پاس ایک ایسا لمحہ بھی آیا کہ کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، نہ جاب تھی، نہ پیسہ تھا، نہ گھر تھا، ٹھیک ہے، اور وہ مدین میں بالکل جو ہے وہ بے آسرا تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے جن کا خدا ہوتا ہے ان کو ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور خدا ان کے یہ سارے معاملات جو ہے وہ لے کر چل رہا ہوتا ہے۔ اچھا، قارون کا ذکر آتا ہے پارٹ نمبر 20 میں، اس کو ہم پڑھ کے پھر آج کی ہماری لائف سے ختم ہو جائے گی، تو اس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، یہ ایک واقعہ ہے کہ قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا۔ یہاں سے یہ پتہ چل گیا جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ حضرت موسیٰ کی کزن تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں، لیکن وہ یہ ہے کہ وہ فرعون کے بڑا رائٹ ہینڈ تھا۔ ظاہر ہے کہ اس نے فرعون کی چاپلوسی کی، جس طرح آج کل لوگ مسلمان ہوتے ہوئے ویسٹ کے بڑے منظور نظر ہوتے ہیں، امریکہ کے بڑے منظور نظر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی اسی طرح کا تھا بنی اسرائیل سے، لیکن اس نے جو ہے وہ اس ٹائم کے گوروں سے، اس ٹائم کی حکومت سے، مصر فرعون سے اتنی بنائی کہ وہ اس کے بڑے قریب ہو گیا، پیسہ بھی اس کے پاس ٹھیک ٹھاک تھا، پھر ظاہر ہے اس کو نوازا بھی گیا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک واقعہ ہے، قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا، اپنی قوم سے تو وہ نکل گیا، اس نے دوسری قوم کو اڈاپٹ کر لیا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پیسہ ہونا سکسیس نہیں ہے، پیسہ ہونا سکسیس نہیں ہے۔ حالانکہ اس نے قوم سے بھی غداری کی، اللہ سے بھی غداری کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے پیسے ہی پیسے دے دیے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں سٹینڈرڈ ہے نا دولت کا، کہ اس کے پاس پیسہ ہے تو وہ کامیاب ہے، اس کے پاس یوٹیوب چینل ہے تو یوٹیوب چینل سے جو ہے اس کی کروڑوں کی ارننگ ہے، تو یار یہی سکسیس ہے۔ پیسہ سکسیس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اگر پیسہ سکسیس ہوتا تو اللہ تعالیٰ کسی بھی کافر کو نہ رو۔ تو یہ جو دولت ہے یہ کسی مسلمان کو بھی مل سکتی ہے، کافر کو بھی مل سکتی ہے۔ اتنا پیسہ تھا کہ طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت اس کے خزانوں کی کنجیاں بھی مشکل سے اٹھاتی تھی، ان کے لیے بھی مشکل تھا، آسان نہیں تھا۔ ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا، ابھی جو آیات ہے نا یہ ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے آج کے اس دور کے اندر، پھول نہ جا اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک دن وہ نکلا، بڑی ٹھاٹ سے نکلا، بڑے پروٹوکول سے نکلا، کتنی گاڑیاں آگے کتنی گاڑیاں پیچھے، کیا شان، کیا کپڑے، کیا سٹائل، کیا انٹرسٹ تھی اس کی۔ ایک دن وہ اپنی پوری ٹھاٹ اور پروٹوکول سے نکلا تو اس کی قوم کے لوگوں نے کہا، پھول نہ جا اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اسے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر، اور دنیا میں بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر۔ یعنی اگر کسی کے پاس مال ہے تو اسے اس مال کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ نے مجھے دیا ہے، اس کے ذریعے سے میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کروں، دنیا کی ضرورتیں بھی، دنیا کی سہولتیں بھی جو حلال ہے، نو پرابلم، لیکن اس سے آپ کا اصل گول کیا ہو کہ میں اس سے آخرت بناؤں۔ یعنی جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے ظاہر ہے وہ زیادہ بڑے پیمانے پہ کام کر سکتا ہے، زیادہ خیر کے کاموں میں حصہ لے سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنا، احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، کہ یعنی تیرے پاس اگر اللہ نے تجھے جو پیسہ دیا ہے اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، تو احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد برپا نہ کر، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس نے کیا کہا، اب اس کے پاس چونکہ پیسہ تھا تو اسے کیا غلط فہمی ہوئی، اس نے کہا یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھ کو حاصل ہے، مجھے بڑا پیسے کمانے کا علم ہے، مجھے فائنانس میں بڑی جانتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ کہاں انویسٹ کرنا چاہیے کہاں انویسٹ نہیں کرنا چاہیے، مجھے ماڈرن ٹرینڈز کا پتا ہے، یہ سب کچھ میری اپنی سکل اور میری سمجھداری تھی جس کی بنیاد پر میں نے یہ پیسے کما لیے۔ آج بھی بہت سارے پیسے جو کما لیتے ہیں چار، ان کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ میرے میں کوئی بات تھی۔ دیکھیں رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، بڑے بڑے ٹیلنٹڈ اور باصلاحیت لوگ جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ رزق کی جو ہے وہ چکی میں ایسے پستے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس میں ہر انسانی ایفرٹ اپنا کرے، وہ جو چیزیں ہیں ان کو اپنی سمجھ جو آتی ہے اس کے مطابق رائٹ ڈائریکشن پہ ایفرٹ کرے، لیکن رزق کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ بعض اوقات رزق روک لیتا ہے یا تنگ کر دیتا ہے۔ تو اس نے یہ سمجھ لیا کہ یہ تو میری صلاحیت اور میرا علم ہے، کیا اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے۔ اب یہ جو آگے بات آ رہی ہے نا، اس میں ہم نے کیا چیز سمجھنی ہے
کہ اصل دولت کیا ہے، اصل چیز کیا ہے جو بندے کے پاس ہو تو وہ کامیاب ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں فائنینشیل سکسیس کو سکسیس سمجھتے ہیں، یا فائنینشیل اسٹیبلٹی کو جو ہے وہ پورے معاشرے میں ایک سکسیس کے سٹینڈرڈ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ایک وقت اپنی قوم کے سامنے پورے ٹھاٹ میں نکلا، جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ چاہے بنی اسرائیل سے ہیں، چاہے وہ ایلیٹ سے ہیں، مڈل کلاس سے ہیں، لوور مڈل کلاس سے ہیں، وہ پیسے پہ مرتے ہیں۔ جس کے پاس زیادہ برانڈز دیکھتے ہیں، زیادہ لگژریز دیکھتے ہیں، زیادہ تر عام جو میسیز ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کیا بات ہے، دنیا پیسے پہ ہی مرتی ہے، زیادہ دنیا، ٹھیک ہے نا، اسی کو ہی سکسیس سمجھتی ہے۔ تو ان لوگوں نے تو کہا کہ بھئی کیا بات ہے، کاش ہمارے پاس بھی اس طرح کی لگژریز ہوتی ہیں، اس طرح کی گاڑیاں ہوتی ہیں، اس طرح کا پروٹوکول ہوتا۔ تو ان لوگوں نے کہا کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا، یہ تو بڑے نصیبے والا ہے، یہ تو بڑا بلیسڈ ہے، اس کے پاس تو بڑے پیسے ہیں، کاش ہمارا بھی ایسا نصیب ہو، زندگی تو ایسی ہونی چاہیے، زندگی تو تیری ہے، جو ہم کہتے ہیں نا زندگی تو تیری ہے، زندگی تو ان کی ہے جن کے پاس پیسہ ہے۔ مگر جو لوگ علم رکھتے تھے وہ کہنے لگے افسوس تمہارے حال پر۔ اس سے پتہ چلا کہ جو علم والا آدمی ہے نا، جس کے پاس صحیح معنوں میں علم ہے، وہ ان چیزوں کو سکسیس نہیں سمجھتا، جاہل ہی ان چیزوں کو سکسیس سمجھتا ہے۔ ان چیزوں کو سکسیس کی اگر کوئی بنیاد بناتا ہے تو وہ جاہل ہی ہوتا ہے۔ جو علم والے تھے انہوں نے کہا افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ اصل دولت اگر کسی کے پاس ایمان ہے اور نیک اعمال ہیں تو اللہ کا بدلہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ کو یہ چیزیں مل جاتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ملتے تو پریشانی والی بات نہیں ہے، کیونکہ اصل چیز ایمان اور اعمال صالح ہے۔ اسی کی بنیاد پر اگلی زندگی میں جو ہے وہ سٹینڈرڈ بننے ہیں کہ کون کامیاب ہے، کون ناکام ہے، کون ہارا ہے، کون جیتا ہے۔ اصل چیز کیا ہے اس شخص کے لیے، اللہ تعالیٰ نے کہا جو علم والے تھے، جو سینسیبل لوگ تھے، وہ اپنے ارد گرد لوگوں کو دولت مند ہوتا دیکھ کر ڈگمگا نہیں جاتے، پریشان نہیں ہو جاتے۔ گڈ فار ہم، اس کو اللہ نے دیا ہے، اللہ اسے اور دے۔ لیکن جو بندہ پیسے آنے کے بعد ایمان اور اعمال صالح چھوڑ دے، اس سے بڑا ناکام کوئی نہیں۔ اصل ناکامی یہ ہے، اصل ناکامی، اور یہ ہے کہ کوئی ایمان اور اعمال صالحہ کا دامن تھامی رکھے، اس کے بعد اگر اس کو دولت بھی مل رہی ہے اور باقی چیزیں بھی مل رہی ہیں، دنیاوی سکسیس بھی مل رہی ہے، اور تو بہت اچھی بات ہے، اس کے ذریعے بھی وہ اللہ اور اس کی دین کی بات کو مزید پھیلائے۔ لیکن اصل چیز اگر کسی کے پاس ایمان اور نیک عمل ہے تو اس سے بڑا دولت مند کوئی نہیں ہے، اور اگر کسی کے پاس ایمان نہیں ہے، نیک عملی نہیں ہے، تو اس سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے۔ اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ مفلس کون ہے، غریب وہ ہے جو بہت ساری نیکیاں لے کے آئے گا اس نے، لیکن لوگوں کے ساتھ اتنی زیادتیاں کی ہوگی کہ وہ الٹیمیٹلی آگ میں چلا جائے گا۔ تو یہ دولت نہیں ملتی، اصل دولت کیا ہے؟ ایمان اور اعمال صالحہ، مگر کن کو؟ صبر کرنے والوں کو۔ ایمان اور اعمال صالحہ حاصل کرنے کے لیے جو چیز چاہیے، جس کی بنیاد پر آپ کوالیفائی کرو گے، ہوتا نا کہ یار میں تو اس ڈگری کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا، میں تو اس یونیورسٹی کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا، میں تو اس ادارے میں جاب کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اصل دولت کیا ہے؟ ایمان اور اعمال صالحہ۔ اور یہ اصل دولت کن لوگوں کو ملتی ہے؟ یہ والی دولت کن لوگوں کو، یہ والا جو ہے وہ کامیابی کا معیار کون لوگ اچیو کر پاتے ہیں؟ جو صبر کرتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ صبر دین کی بنیاد ہے۔ آپ نے اگر 5 نمازیں پڑھنی ہے نا تو اس کے لیے بھی صبر چاہیے، 5 نمازوں کی عادت کو سسٹین اور مینٹین کرنا ہے، اس کے لیے بھی صبر چاہیے، گناہ سے رکنا ہے، اس کے لیے بھی صبر چاہیے، نیکی پر چلتے رہنا ہے، اس کے لیے بھی صبر چاہیے۔ تو صبر ہے۔ اب صبر کے لیے تو کوئی مطلب کسی خاص ذات کا ہونا تو ضروری نہیں ہوتا، کسی خاص ایریا میں پیدا ہونا ضروری نہیں ہے۔ صبر تو ایک اسلحہ ہے کہ جو اس کو لے لے، جو صبر کا دامن تھام لے، صبر سے، حوصلے سے، کمٹمنٹ سے، برداشت سے، ایمان اور اعمال صالحہ کا دامن تھام لے، تو اس سے بڑا دولت مند کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا نصیبے والا کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا بلیسڈ کوئی نہیں ہے۔ اور یہ انبیاء کی ساری زندگی کی یہی کہانی ہے کہ ان کے پاس دولت تھی نہیں تھی، بادشاہ تھی نہیں تھی، حالات اچھے تھے نہیں تھے، جو چیز ان کے پاس ہر وقت تھی، جو چیز ان کے پاس 24 گھنٹے تھی، جس چیز کا انہوں نے دامن کبھی بھی نہیں چھوڑا، وہ ایمان تھا اور اعمال صالحہ تھے۔ باقی یہ اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتے رہتے ہیں۔ ان کو دیکھ کے نہ زیادہ پریشان ہونا چاہیے، نہ اس کی بنیاد پر لوگوں کو ریٹ کرنا چاہیے۔ لوگوں کو اگر آپ نے معیار بنانے بھی ہیں تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے اندر زیادہ افضل وہی ہے کہ جو تقوی میں زیادہ ہے، جس کو اللہ کا خوف زیادہ ہے۔ تو یہ بڑا کلیئر ہو گیا کہ اصل دولت کیا ہے، اصل سکسیس کیا ہے، اصل علم کیا ہے۔ علم اصل یہ ہے کہ بندہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ بھئی
ایمان ہونا چاہیے اور اعمال صالحہ ہونے چاہیے، باقی چیزیں عارضی ہیں۔ یہ اصل سکسیس یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ جسے یہ سمجھ آ جائے کہ میں نے دنیا کے کسی بھی حال میں کسی بھی جگہ پہ ہوں گا، میں نے ان دو چیزوں کو نہیں چھوڑنا، اور یہ دولت ملتی ہے صبر کرنے والوں کو۔ پھر کیا ہوا؟ ختم، آخر کار ہم نے اسے دھسا دیا۔ جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا ایسی جنت بنانے کا کیا فائدہ۔ دیکھیں یہ عارضی ہے، کوئی بندہ بہت حسین ہے، اس کی بڑی لکس ہیں، اس کے بڑے فالوورز ہیں، عارضی ہے، چند سالوں کی بات ہے، ٹیمپریری ٹیمپریری ٹیمپریری، المال والبنون زینت الحیات، یہ ساری چیزیں جن کے پیچھے لوگ مر رہے ہیں یہ عارضی ہیں، عارضی ہیں، عارضی ہیں۔ کتنے قارون آئے چلے گئے، کتنے دولت مند آئے چلے گئے، کتنے حسین آئے چلے گئے، کتنے، مطلب یہ جو صلاحیت ہوتی ہے انسان کے اندر یہ ساری عارضی ہے، یہ حسن عارضی ہے، یہ اسٹیٹس عارضی ہے۔ کوٹھیاں بنگلے سب ٹر جانے جد لیکھا نے ایک پھیری۔ تو اصل جو چیز مستقل ہے، جو پرماننٹ چیز ہے نا، وہ ہے ایمان اور اعمال صالح۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ساری زندگی ریوارڈ کرتی رہیں گی، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے آخرت میں آپ کو ریوارڈ کرے گی۔ پرماننٹ دو ہی چیزیں ہیں جن پہ بندہ انویسٹ کر سکتا ہے، باقی ساری چیزیں ان کا ریٹ گر جانا ہے ایک دن، اور جس دن آپ نے قبر میں جانا ہے ان کا ریٹ ایسا گرنا ہے کہ قیامت والے دن سونا چاندی زمین اگل دے گی کہ بھئی لے لو مجھے، یہ تھا جس کے پیچھے تم مرتے تھے، کوئی ان کی طرف دیکھے گا نہیں۔ اصل چیز جس پہ آپ انویسٹ کرنا چاہیے آپ کو، اپنا جان، اپنی مال، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنی ٹینشنیں ایمان اور اعمال صالح پہ انویسٹ کریں۔ اس پہ آپ جتنا اس کے اوپر آپ جتنا مرضی اوپر چلے جائیں، یہی اصل چیز ہے جو کام آنی ہے، یہی اصل چیز ہے جن سے آپ کوئی اچھی امید لگا سکتے ہیں، انہی سے اچھی ایکسپیکٹیشنز وابستہ کر سکتے ہیں، باقی سب عارضی ہے۔ اس پہ اگر اس پہ آپ باقی اس کے علاوہ جتنی بھی چیزوں پہ آپ انویسٹ کر رہے ہیں، آپ کوئی بہت اچھی انویسٹمنٹ نہیں کر رہے۔ اس چیز پہ انویسٹ کریں جس نے آپ کو کل کو پے بیک کرنا ہے، اور وہ ہے ایمان، وہ ہے اعمال صالح، اسی کی بنیاد پر جنت ہے۔ قرآن میں جہاں بھی جنت کا ذکر آیا ہے اس کے لیے دو ہی روٹ ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ نیک اعمال کیا ہیں؟ جو ایمان کے تقاضے، جو فرائض ہیں، جو لازمی چیزیں ہیں، ایمان اعمال صالح، ایمان اعمال صالح۔ الٹیمیٹ سکسیس جو جنت ہے وہ ان دو کی بنیاد پہ ہے، باقی سب چیزیں مل جائیں بہت اچھی بات ہے، ان کے لیے جو ہے ایک جائز ایفرٹ کریں سو بسم اللہ، لیکن اصل چیز ایمان اور اعمال صالحہ ہے۔ اگر کسی قارون میں، کسی ایلان مسک میں، کسی بڑے سے بڑے امیر میں اگر یہ نہیں ہے تو اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے، اور کسی بہت ہی ظاہری طور پر غریب آدمی کے پاس ایمان اور اعمال صالحہ کی دولت ہے تو اس سے بڑا امیر کوئی نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، پلو سے باندھ لیں، اس پر ایمان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، انشاءاللہ بہت سارے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے۔ آپ کی کئی وجوہات جو ڈپریشن کی ہیں، فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے، وہ دور ہو جائیں گی کہ اصل دولت ایمان اور اعمال صالحہ ہے۔ باقی اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، اگر آ بھی جائے تو عارضی ہے، اگر چلا بھی جائے تو عارضی ہے۔ پرماننٹ چیز پہ انویسٹ کریں، پرماننٹ چیز پہ انویسٹ کریں۔ اصل دولت، یہ دولت نہیں ملتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، صبر سے، حوصلے سے، کمٹمنٹ سے، دین اور دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کی جدوجہد کرتے رہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا آپ سے سامنا ہو، آپ کو موت آ جائے، وعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے آپ سے ملاقات ہوگی کچھ نئی آیات کے ساتھ۔ یہ تھا پارہ نمبر 20 سورہ القصص کا آخری حصہ جو ہم نے آج پڑھنے سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ ہمارے ساتھ شامل رہے ہیں ان سب لوگوں کا بہت شکریہ، اور ہاں جی جی جی، ایمان اور اعمال صالحہ یہی اصل سکسیس کی بنیاد ہے۔ کوئی سوال ہے تو آپ 1-2 منٹ میں کر سکتے ہیں، پھر میں انشاءاللہ اپنی بات کو مکمل کر کے ختم کرتا ہوں۔ آمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا یہ لوگ یاد رکھیں آپ لوگ کہ چونکہ اب سردیاں ہیں، نماز عشاء جو ہے وہ 7:15 7:30 پہ آ گئی ہے اور یہ 7 تک چلی جائے گی، تو اگلے 2-3 مہینے سردیوں کے اندر ہمارا یہ سیشن 8 بجے ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ 8 بجے انشاءاللہ لائیو ہوا کرے گا، اور 10-15 منٹ 20 منٹ جتنی دیر کا یہ لائیو ہوتا ہے وہ ہر فرائیڈے کو ہوا کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی دولت دے، آمین آمین۔ جی جی، ہر فرائیڈے 8 بجے انشاءاللہ، ایوری فرائیڈے 8 بجے۔ ہاؤ ٹو ڈو دعویٰ
دعوت کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کے اپنے اخلاق اچھے ہوں. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا. دعوت کے لیے بھی نیک اعمال ضروری ہے، ایمان اور اعمال صالح. اگر آپ ایمان اور اعمال صالحہ پر قائم ہیں تو آپ کی پرسنالٹی بذات خود دعوت ہے، آپ کو شاید دینے کی ضرورت ہی نہ پڑے. آپ جس کمپنی میں جائیں گے، جس کلاس میں پڑھیں گے، جس ورک پلیس پہ جائیں گے، آپ چلتی پھرتی دعوت ہوں گے. اس کے بعد دعوت جو ویسے باقاعدہ دینی ہوتی ہے، اس کے پھر کئی طریقے ہیں. آپ کبھی کوئی ایسا موقع جہاں پر مناسب آپ لگے کہ یہاں نصیحت کی جا سکتی ہے، کسی ایسے اکٹھ پہ کسی کھانے پہ بلا کے تو وہ ضرور کی جا سکتی ہے. ادروائز آپ کا اخلاق اور کردار سب سے بڑی دعوت ہے. خود کو پرفیکٹ بنا لو، پھر دوسروں کو سکھانا. چلیں یہ آخری سوال ہے جو میں لے رہا ہوں. کبھی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. یہ جو لوگ خود کو پرفیکٹ بناتے رہتے ہیں، یہ ساری زندگی پرفیکٹ نہیں ہو پاتے. پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے. آپ نے یہ دونوں حکم ہے، آپ نے دین کی دعوت کا کام کرنا ہے، آپ نے اپنی اصلاح کرنی ہے. یہ ایٹ اے ٹائم آپ پر دونوں حکم امپلائی ہو رہے ہیں. یعنی میں نے خود اپنی اصلاح بھی کرتے رہنا ہے اور میں نے لوگوں کو بھی دین کی دعوت اور اصلاح کی دعوت دیتے رہنا ہے. یہ دونوں ایٹ اے ٹائم کام کرتے ہیں. میں بھی ساری زندگی پرفیکٹ نہیں ہوں گا، اور ظاہر ہے کہ لوگوں کی اصلاح کا کام بھی ہے، ایک پرماننٹ کام ہے، یہ بھی ختم نہیں ہوگا. تو یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے. اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ میں خود ٹھیک ہو جاؤں پھر شروع کروں گا، تو خود تو بندہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا، پرفیکٹ تو نہیں ہوتا نا، وہ معیار تو کبھی بھی اچیو نہیں کر سکتا. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ. تو امام تھوڑا تیز جا رہے ہوتے ہیں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا. نہیں، امام کے پیچھے تو کچھ بھی نہیں ہے. امام جس طرح کر رہا ہے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. امام کے پیچھے اگر آپ تھوڑا آگے پیچھے ہو گئے تو بس امام نے جب حکم دے دیا اللہ اکبر کا تو آپ اس کو فالو کریں گے. سلام اس نے پھیر دیا تو آپ بھی سلام پھیریں گے، آپ جہاں بھی ہیں. اور اگر وہ لوگ یہ تو ہوتا ہی ہے، باتیں تو لوگ کرتے ہی ہیں، تانے تو پڑتے ہی ہیں. تو یہ تو آزمائش ہے، اس پہ صبر کرنا ہوتا ہے. یہی تو ٹیسٹ ہے آپ کا کہ آپ اس پہ کمیٹڈ رہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان چیزوں کو بادر ہی نہ کریں. بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ، جزاکم اللہ. انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.